آج جو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہوا ہوں صدقۃ الفطر کے فضائل اور مسائل۔ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کا لاسٹ ہے، یعنی اب عید کی شروعات ہے، عید آنے والی ہے۔ تو عید آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے ہر کسی کو صدقہ فطرہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس کا کیا نصاب ہے اور یہ کیسے نکالیں؟ اور حدیثوں میں تو آتا ہے کہ یہ صدقہ فطرہ جو ہم ادا کرتے ہیں یہ ہمارے رمضان کے روزوں کا کفارہ بھی ہے۔ یعنی ہم رمضان کے روزوں میں کھانے پینے سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن اور جو گناہ کے کام ہیں ہم ان سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ تو کمیاں کوتاہیاں جو ہیں ہمارے رمضان میں، ہمارے روزوں میں رہ جاتی ہیں۔ تو اس رمضان کے روزوں کا جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ صدقۃ الفطر کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے جو ہے غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ جو مستحق فطرہ لیتے ہیں، یعنی جو فطرے کے ہوتے ہیں مستحق، ان کو وہ رقم پہنچ جاتی ہے۔ اس ذریعے سے ان کے کپڑے آ جاتے ہیں، ان کے جو ہے اور سامان آ جاتے ہیں اور ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات، عید اور سعید کی وہ بھی خوشیاں منا لیتے ہیں، کیونکہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس سارے کے سارے انتظامات ہیں، لیکن وہ غریب ہے، اس کا کیا انتظام ہے؟ تو اسلام نے اور جو ہے شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ایسا سامان ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہم پہنچتے ہیں، تو پھر یاد رکھو ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا اور ان غریبوں کو دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ کیا دینا پڑے گا، کیسے، کتنے روپے دینا پڑیں گے، اس کے لیے ایک رقم متعین کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کھجور سے دے دو، کشمش سے دے دو، یا جو ہے 1 سا یعنی جو ہے 2.25 کلو گیہوں کی جو رقم ہوتی ہے، آٹے کی رقم ہوتی ہے، وہ اس کو دے دیں۔ جو مارکیٹ میں کرنٹ ریٹ پر جو ہماری جو ہے متعین رقم ہے آٹے کی، وہ 2.25 کلو کے حساب سے ہم نکال دیں اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے۔ کیونکہ دیکھیں، جس مرد یا عورت کو عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا مال تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رہے وہ اشیاء جو ضرورت اور حاجت کی نہ ہو بلکہ محض و نمود و نمائش کی ہو، یا گھروں میں ہی ایسی رکھی ہوں، سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں، تو وہ بھی نصاب میں ہی شامل ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمارے ماؤں اور بہنوں کے پاس گھروں میں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں؟ ہمارے پاس بستر زائد ہوتے ہیں، کپڑے ہمارے پاس زائد ہوتے ہیں، اور استعمال کے جو برتن ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس زائد ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہمارے اوپر عید الفطر یعنی عید کے دن سے پہلے پہلے ہمارے اوپر صدقہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کا وقت کب ہے؟ دیکھیں، ادائیگی کا وقت وہی ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت جو ہے وہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے پہلے، یعنی نماز عید سے پہلے پہلے، البتہ رمضان المبارک کے آخر کسی بھی وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے یہ دینا ہے اور جو ہے آخر رمضان میں نکالا جاتا ہے۔ اور ہو سکے تو یار اب سے نکالنا شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے جو ہمارے ضرورت مند اور محتاج لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ بھی کپڑے بنوا لیں گے، وہ بھی اپنے عید اور سعید کی ضرورتیں اور سامان پورا کر لیں گے، تو اس سے یہ بھی ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطرہ کی مقدار کیا، میں نے شروع میں بھی بتلایا تھا کہ صدقہ فطر کھجور سے دے دیں، کشمش سے دے دیں، یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 سا کی مقدار دینا چاہیے۔ گندم کی صورت میں دیں تو نصف سا دیا جائے گا۔ 1 سا کی مقدار 3.5 سیر ہے اور نصف سا کی مقدار 2.25 سیر ہے۔ تو میں نے جو ابھی آپ لوگوں کو بتلایا کہ 1 سا تو وہ نصف سا ہے، یعنی 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ کو جو ہے نا صدقہ فطر نکالنا ہی پڑے گا۔ اور اگر آپ کے پاس اللہ نے نوازا ہوا ہے، ماشاء اللہ ہیں آپ، تو پھر آپ کیا کریں، آپ جو ہے نصف سا سے نہ دیں، 1 سا دیں، اور ہو سکے تو کھجور کی دے دیں، کشمش کی دے دیں، جو کی صورت میں دے دیں جب بھی بہتر ہے، لیکن ہو سکے تو کھجور اور کشمش جس کے دام جو ہے مہنگے ہوں اس کی مقدار میں آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب بھی اسی حساب سے ہی ملے گا۔ اب صدقے کے مصارف یعنی جو ہے صدقہ کن لوگوں کو دیا جائے، تو بتایا صدقہ فطر کے اصل جو مستحق ہیں وہ ایسے غریب حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو وہ فطر مستحق فطرہ بھی ہیں، یعنی وہ فطرہ کے بھی ہیں۔
اور کنہیں کنہیں نہیں دے سکتے ہیں صدقہ فطرہ؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو ہم صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان رشتہ داروں کے علاوہ مثلا بھائی بہن بھتیجا اور بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، سسر ساس، سالہ بہنوئی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطرہ دینا درست ہے، بشرطے کہ یہ غریب اور مستحق ہوں۔ اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر ان حضرات کو دینا جو آپ کے بالکل قریب میں ہیں، یعنی آپ کے جو اصل رشتہ دار ہیں، ان کو دینا تو اور ڈبل صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو صدقہ فطرے کا ثواب ہوتا ہے، دوسرا جو ہے ان کو صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہوتی کہ ہم صدقہ فطرہ اور جگہوں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہی خاندان میں جو اصل جو صدقہ فطرہ کے مستحق ہوتے ہیں ہم ان تک کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ یہ یاد رکھو، یہ ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ نے بھی بتا دیا، قرآن میں بھی بتا دیا، حدیثوں میں بھی ہمیں اس کی تاکید کر دی گئی کہ سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں جو اصل تمہارے رشتہ دار ہیں۔ یعنی اگر کوئی رشتہ دار میں، قریبی میں، کوئی اعز و اقارب میں اگر کوئی تمہارا ہے ایسا بندہ تو اس کی پہلے اپنی حاجت پوری کرواؤ۔ اب صدقہ فطرہ کے متفرق مسائل ہیں کہ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطرہ واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ اگر عورت جو ہے صاحب نصاب ہے تو اس کو جو ہے صدقہ فطرہ نکالنا واجب ہے، مگر وہ اپنا نکالے گا، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ اسی طریقے سے مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطرہ دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے عیال داری میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطرہ ادا کر دیں۔ اسی طرح اگر گندم کے علاوہ کوئی اور غلہ، باجرہ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گندم کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس قدر 2.25 کلو گندم کی قیمت ہوگی اتنی رقم کا غلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطرہ واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسئلے مسائل تھے اور میں نے آپ لوگوں کو بتلایا کہ صدقۃ الفطر کے کیا فضائل ہیں۔ تو آپ لوگ جلد سے جلد صدقہ فطرہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا بھی یہ بھی لاسٹ ہے، اور جو غریب ہوں گے وہ بھی جو ہے کپڑے اپنے سلوانے اور عید سعید کی خوشیوں میں آپ کی خوشیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ یار دیکھیں یار، اسلام میں یار کتنے اچھے تہوار ہیں۔ عید کا تہوار ملا، اس میں بھی پہلے غریبوں کا حصہ رکھا۔ اگر ہم نے صدقہ فطرہ نہیں نکالا تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ ہماری عید پھر عید نہیں ہوگی، ہماری خوشی پھر خوشی نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ خوش نہ ہو تو بھی ہمیں خوشی نہیں میسر ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے بقرہ عید ہے تو دیکھیں ہم قربانی کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ اور اگر کسی دھرم کے تہواروں کو دیکھیں گے تو ان میں یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی غریب کو دینا، غریب کو دیے بغیر تمہارا تہوار نہیں ہوتا، نہیں ہو جاتا ان کا۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے یار، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں فوراً سے فوراً نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جلد سے جلد صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔